ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے اسٹوڈنٹس، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سلائڈس شو ہو رہی ہیں؟ اوکے، ٹھیک ہے جی. چلیں جی اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کنسیپٹ آف ہیلتھ اینڈ ڈیزیز. ٹھیک ہے جی، تھرڈ یونٹ آف ایپیڈیمیولوجی ہے، تو اس میں ہم جو ہے ہیلتھ اور ڈیزیز کے بارے میں لرن کریں گے. ٹھیک ہے جی. لرننگ آبجیکٹیوز جو ہیں ہمارے ٹو ڈے سیشن کے وہ کچھ اس طرح سے ہیں. ڈسکس دا ٹرم آف ڈیزیز، ہیلتھ، ڈیزیز اینڈ ویلبینگ. ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں نے F1 میں بھی پڑھی ہوں گی اور کمیونٹی میں بھی ہے یہ ساری چیزیں. تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیم ہوں گی، باقی چیزیں جو ہیں جو ایپیڈیمیولوجی سے ریلیٹڈ ہیں، لائک ڈسکرائب دا کنسیپٹ آف کازیشن. ٹھیک ہے جی، وہ ہم اس میں نیو چیز لرن کریں گے. اس کے بعد ایکسپلین ٹائپس آف کیجول ریلیشن شپ کون سے ہوتے ہیں، ان کی ہم جو ہے ٹائپس جو ہے اس کو ایکسپلین کریں گے. اور ڈسکس کریں گے فیکٹرز ان کازیشن. اب کازیشن میں کون کون سے فیکٹرز آتے ہیں جو کہ اس میں افیکٹ کریں گے، وہ ہم ڈسکس کریں گے. دین ایکسپلین گائیڈ لائنس فار کازیشن. کازیشن کے لیے کون کون سی گائیڈ لائنس ہیں، اور ساتھ میں ہم ڈسکرائب کریں گے ہیلتھ انڈیکیٹرس. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہیں ہمارے تھرڈ یونٹ کے آبجیکٹیوز. تو اس میں سے کچھ آبجیکٹیو جو ہیں وہ آج ہم میٹ آؤٹ کریں گے، باقی جو ریمیننگ ہوں گے وہ پھر ہم نیکسٹ میں ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. ایز یو نو انٹروڈکشن آف ہیلتھ جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں آلریڈی. اکارڈنگ ٹو WHO ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی این ایبسینس آف ڈیزیز اور انفرمٹی. ٹھیک ہے جی، یہ ہیلتھ کی ڈیفینیشن ہے جو کہ آپ لوگ سبھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ایک پرسن کا ہیلدی ہونا کس فارم میں ہم کہتے ہیں کہ وہ فزیکلی بھی فٹ ہو، مینٹلی طور پہ بھی، سوشلی بھی. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہے ڈیزیز کی ایبسنس ہونی چاہیے، نہ صرف ڈیزیز کی ایبسنس ہونی چاہیے بلکہ یہ فزیکل، مینٹل اور سوشل کمپوننٹ جو اس کے ہم اس میں کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے علاوہ اندر ڈیفینیشن آف ہیلتھ جو ہے وہ از اے اسٹیٹ آف ڈائنامک بیلنس آف این انڈیویژول ability to perform personally valued roles and responsibilities, to deal and cope with physical, biological, psychological and social stresses. ٹھیک ہے جی. اب ایک پرسن کا جو ہے وہ پرسنلی طور پر جو ہے وہ ہیلتھی ہونا ضروری ہے کہ وہ اس کو جو بھی اسائنڈ اس کے رولز ہیں، رسپانسبلٹی ہیں، وہ اچھے طریقے سے ان کو پرفارم کر سکے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اس کے جو بھی اس کو کوپنگ اور اسٹریس میکانزم جو آتے ہیں، جتنے بھی اسٹریسرز آتے ہیں ان سے وہ پراپر طور پر جو ہے ڈیل کر لیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پرسن ہیلدی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ چیلنجز کچھ آ جاتے ہیں، کچھ اسٹریسز آتے ہیں جو کہ تھرو آؤٹ دا لائف ایک پرسن ہے اس کی لائف میں چلتے رہتے ہیں. ایز اے چائلڈ جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ہوں گے. اسکول گوئنگ بچوں کے کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پھر جیسے ہی اڈلٹ میں گیا، اولڈ ایج میں گیا، میرٹل لائف میں آئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری ٹرانزیشن جو ہے لائف میں ہوتی ہے، تو اس میں بہت سارے رولز اینڈ رسپانسبلٹی جو ہے پرسن کی چینج ہوتی جاتی ہیں. تو اسی ان کے اکارڈنگ پھر اسی دوران جو ہے ڈفرینٹ قسم کے اسٹریسز بھی آتے ہیں، چیلنجز بھی آتے ہیں. تو اگر کوئی پرسن جو ہے اگر وہ ان کو اچھے طریقے سے کوپ اپ کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرسن جو ہے وہ ہیلدی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی ویلنس، دا کوالٹی اور اسٹیٹ آف بینگ ان گڈ ہیلتھ اسپیشلی ایز این ایکٹیولی ساؤٹ گول. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے ایک اب ہیلتھی تو ہے ہی ہے، لیکن آپ نے اس اسٹیٹ کو جو ہے مینٹین رکھنا ہے، اس کوالٹی کو آپ نے مینٹین کیا تو ہم کہیں گے کہ یہ پرسن جو ہے وہ ویلنس ہے، ویل ہے. ٹھیک ہے جی. النس ہے جی. اب النس کو ہم ڈیفائن کریں گے از اے فیلنگ an experience of unhealthy which is entirely personal anterior to the person of the patient. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم کہتے ہیں النس. یہ ایک ٹائپ کی فیلنگ ہے جو کہ ایک پرسن جو ہے وہ ایکسپیرئنس کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ النس ہے. لیکن سکنس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اٹس اے اسٹیٹ آف سوشل ڈسفنکشن. اگر کوئی پرسن جو ہے وہ سوشلی ڈسفنکشن ہے، کوئی فنکشن جو ہے اپنا
وہ پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سک ہے، اور وہ اپنی جو بھی اس کے سائنڈ رولز اینڈ رسپانسبلٹی تھی وہ ان کو پوری طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی ڈیزیز. ڈیزیز آن دا ادر ہینڈ از ڈیفائنڈ ایز اے کنڈیشن دیٹ از ڈائگنوز بائی اے فزیشین اور ادر میڈیکل ایکسپرٹ. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیزیز ہے، اور یہ ایک یہ بھی سوشل ڈسفنکشننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں سائن اینڈ سمٹم پریزنٹ ہوتے ہیں، اور یہ فزیشین اور میڈیکل ایکسپرٹ جو ہیں اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. Ideally, this would indicate a specific diagnosis according to standardized and systematic diagnostic codes. ٹھیک ہے جی. اس میں ظاہر سی بات ہے ہر ڈیزیز کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. تو آپ لوگوں نے پیتھو میں بھی پڑھا ہوگا کہ ڈفرینٹ ڈیزیز کے ڈفرینٹ جو ہے وہ سائن اینڈ سمٹم ہوتے ہیں. تو ہم اسی کی بیس پہ جو ہے نا پھر اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ فلاں پرسن کو یہ والی ڈیزیز ہے، تو اس کے سسٹمیٹک ڈائگنوسٹک اور اسٹینڈرڈ کورس ہم فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب کیریئر کیا ہے؟ کیریئر جو ہے a person or animal that shows no symptom of a disease. ٹھیک ہے. جو اس کو ڈیزیز کے کوئی سمٹمس تو نہیں ہوں گے، ایسا پرسن یا اینیمل جو کہ اس میں ڈیزیز کے کوئی سمٹم نہیں ہوں گے، لیکن بٹ ہاربرز انفیکشس ایجنٹ آف دیٹ ڈیزیز، لیکن ایکسپوزڈ ہے اس ڈیزیز سے، اس میں اس ڈیزیز کو کوز کرنے کے انفیکشس ایجنٹ جو ہے وہ اس کے اندر پریزنٹ ہیں، اینڈ از کیپیبل آف ٹرانسمیٹنگ ٹو اٹ ادرز، لیکن وہ دوسروں کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اس کے اندر انفیکشس آرگنزم جو ہے وہ گروتھ کر رہا ہے، آکوپائی کر رہا ہے، لیکن اس میں خود سے کوئی سائن سمٹم نہیں ہے، بٹ وہ دوسروں کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اپر کیریئر. ٹھیک ہے جی. دین ہے جی کنسیپٹ آف ڈیزیز کازیشن. اب ڈیزیز کازیشن جو ہے اس کا ہم کنسیپٹ لرن کریں گے. تو کنسیپٹ آف ڈیزیز کازیشن میں 3 مین ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہے جی تھیوریز. اس میں ہم کچھ تھیوریز ڈسکس کریں گے. ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے ڈفرینٹ جو ریسرچرس تھے انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی تھیوریز پیش کی، جنہوں نے ڈسکرائب کیا کنسیپٹ آف ڈیزیز کازیشن، کہ ڈیزیز جو ہے وہ کس طرح سے کوز ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کہ کوئی بھی بیماری جو اگر ہوتی ہے کسی انسان کو تو کس بیس پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جن کو اس میں بہت ساری تھیوریز ہیں، ہم جو ہے اسی لیکچر میں ڈسکس کریں گے. دین ہے جی پیتھوجینیسس آف ڈیزیز. اب ڈیزیز کی پیتھوجینیسس کیا ہے وہ بھی ہم اس میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اس کو ڈسکرائب کریں گے. اور پھر ہے جی آئس برگ فنومینا. آئس برگ فنومینا کے بارے میں ہم لرن کریں گے ڈیٹیل میں. تو کنسیپٹ آف ڈیزیز کازیشن کے 3 مین ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگوں کو آنے چاہیے. اچھا جی. یہ ایک سلائیڈ مسنگ ہے، اس میں شو نہیں ہو رہی یہاں پہ. اس میں لسٹ آف تھیریز تھی جو کہ ہم اس میں ڈسکس کرنے والے ہیں. تو چلیں نیکسٹ جو ہے وہ تھیریز 1 بائی 1 ڈسکس ہو رہی ہیں، تو ہم اس میں جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اولڈ تھیریز ہے. سب سے پہلے ہے جی اولڈ تھیریز. ٹھیک ہے جی. جو کہ پرانے وقتوں میں ہوتی تھی، جو کہ ٹل دا اینڈ آف 18th سینچری. ٹھیک ہے جی. 18th سینچری کے اینڈ تک جو ہے اولڈ تھیریز جو ہے اس پر فوکس کیا جاتا تھا، اور ویری ساری ورڈ ان ویوج. ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری تھیریز جو ہے جنریٹ ہوئی تھی. فار ایگزامپل سپر نیچرل تھیوری آف دا ڈیزیز. فار ایگزامپل کرس آف گاڈ اینڈ ایول آئی. ٹھیک ہے جی. پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے عذاب آیا ہے. کوئی بھی بیماری ہوتی تھی تو یہی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے، یا کوئی بری نظر لگ گئی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. دا آیورویدا کنسیڈر دیٹ دا ڈیزیز از ڈیو ٹو امبیلنس آف دا ٹرائیڈوشا. دیز آر ویٹا پیٹا اینڈ کیپا. ٹھیک ہے جی. آیورویدا نے بتایا تھا کہ ڈیزیز ہوتی ہے وہ ٹرائیڈوشوڈا یعنی کہ 3 ایلیمنٹس سے ہیں. ٹرائیڈوشا جس کو کہا گیا ہے اس کے امبیلنسز کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا ہوا ہے، ایئر ہے، بائل ہے اور میوکس ہے. اگر باڈی میں میوکس ہے، بائل ہے اور ایئر جو ہے اس کا امبیلنس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈیزیز ہوتی ہے. یہ پہلے پرانے وقتوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا، جب کوئی بھی انوینشن نہیں ہوئی تھی، کوئی مائکرو بایولوجی، کوئی مائکروبس وغیرہ کی اسٹڈی نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت میں یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. پھر جرم تھیوری تھی کہ جو کہ جرمن میں جو ہے اس میں لوئس پاسچر نے اور رابرٹ کوچ نے تھیوری دی تھی. ٹھیک ہے جی. اس میں اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا، دا ڈسکوریز ان دا مائکرو بایولوجی ایٹ دا ٹرن آف دا 18th سینچری became a turning point in the etiological concept of the disease. ٹھیک ہے جی. جرم تھیوری تھی اور اس میں یہ پیش کیا گیا تھا کہ اس ٹائم پہ مائکرو بایولوجی کی انوینشن اسٹارٹ ہو گئی تھی،
اور اس ٹائم پہ پھر لوئس پاسچر نے اور جو ہے رابرٹ کوچ نے ڈفرینٹ تھیریز دی تھی، جس میں لوئس پاسچر نے بتایا تھا 1860 میں ڈیمانسٹریٹ کیا تھا دا پریزنس آف بیکٹیریا ان دا ایئر، ٹھیک ہے جی، اس نے کہا تھا کہ ہوا میں جو ہے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد رابرٹ کوچ 1877 شوڈ دیٹ دا اینتھرکس کاز بائی دا بیکٹیریا، پھر رابرٹ کوچ نے اپنی اسٹڈی دی تھی اور اس نے یہ بتایا تھا کہ بیکٹیریا جو ہے اس سے جو ہے وہ اینتھرکس جو ہے وہ کاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جرم تھیوری تھی، جرمن سائنٹسٹ نے دیا تھا اور اس میں لوئس پاسچر اور رابرٹ کوچ کا ایک مین انوینشنز تھی۔ وعلیکم السلام، کچھ اسٹوڈنٹس لیٹ آن لائن ہوتے ہیں تو بھئی کیا ایشو ہے، آپ لوگ ٹائم سے آن لائن ہوا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیز تھیریز آف پاسچر اینڈ کوچ کنفرم دا جرم تھیوری آف دا ڈیزیز، ٹھیک ہے جی، انہوں نے جرم تھیوری آف دا ڈیزیز جو ہے وہ دی تھی، یعنی کہ جرم سے مراد ہے آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ مائکروبس وغیرہ، ٹھیک ہے جی، انہوں نے جرم تھیوری آف ڈیزیز پیش کیا۔ Thus the emphasis has shifted from empirical causes like bad air as a cause in malaria of the old theory to microbes of the germ theory۔ اب اس ٹائم پہ جو ہے پھر وہ جو ہے پہلے یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ اولڈ تھیریز میں کہ جو ہوا ہے، ہوا میں کوئی پرابلم آئی ہے، ہوا بری قسم کی ہوا چلی اور اس نے جو ہے وہ ملیریا کاز کیا، لیکن اس لیول پہ پھر جو ہے وہ اولڈ تھیری سے جو ہے وہ مائکروب جب تھیری میں جو ہے وہ لوگوں کے آئیڈیا کہ بیکٹیریا پائی جاتی ہیں اور بیکٹیریا جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے ساری بیماریاں کاز کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بٹ ناؤ اٹ از ریکوگنائز دیٹ اے ڈیزیز از ریئرلی کاز بائی اے سنگل ایجنٹ alone، لیکن اس میں یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ جو بیماری ہے، کوئی بھی ڈیزیز ہے، وہ صرف ایک ہی ایجنٹ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا کازیٹیو فیکٹر ایک ہی ہے، بٹ ڈیپینڈس اپون اے نمبر آف کنٹریبیوٹری فیکٹر، لیکن اس میں کچھ کنٹریبیوٹری فیکٹرز بھی ہیں، اس کا نمبر بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں کہ جو پازیٹیو ہیں وہ یہاں پہ لرن کی گئی تھی۔ نیکسٹ ہے جی دا بایو میڈیکل ماڈل۔ اب بایو میڈیکل ماڈل پھر آیا تھا، پہلے اولڈ تھیریز آئی، پھر جرم تھیری آئی، اس کے بعد بایو میڈیکل ماڈل جو ہے وہ اس کی انوینشن ہوئی۔ دس ماڈل ایکسپلین دا ڈیزیز ایز اے ریزلٹ آف میل فنکشننگ آرگنز اور سیلس، ٹھیک ہے جی۔ بایو میڈیکل ماڈل میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ کسی بھی آرگنز یا کسی بھی جو سیلز ہیں اس کی میل فنکشننگ کے طور پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں تھوڑی سی ڈیزیز کے جو پازیٹیو فیکٹرز ہیں وہ آرگنز اور سیلز کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں فار ایگزامپل اگر آپ ایگزامپل دیکھیں، اس میں ڈائبٹیز از کازڈ بائی میل فنکشننگ آف پینکریاس، ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ میل فنکشننگ آف جو ہے پینکریاس جو ہے اس کی وجہ سے جو ہوتی ہے اس میں کیونکہ انسولین پروڈکشن نہیں ہوتی پراپر، پینکریاس نے انسولین پروڈیوس کرانی ہوتی ہے، جب انسولین نہیں ہوتی پراپر تو جو ہے پھر گلوکوز کا لیول ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بٹ اس میں کچھ ڈرا بیکس تھے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہیں۔ But the drawback with it is focuses on cause and effect relationship and ends to ignore the psychosocial component of the disease۔ اس نے جسٹ cause and effect کو تو اسٹڈی کیا تھا کہ فلاں فلاں آرگن ہے، اگر وہ میل فنکشن ہوگا تو فلاں فلاں ڈیزیز ہوگی، لیکن اس کے سائیکولوجیکل اور سوشلی جو کمپوننٹ ہے ڈیزیز کے، اس کی وجہ سے پیشنٹ کی سائیکولوجیکل جو ہیلتھ ہے وہ کس طرح ڈسٹرب ہوگی، اس کے سوشل پیرامیٹر کس طرح سے ڈسٹرب ہو، اس کا کمیونٹی میں کیا امپیکٹ آئے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بایو میڈیکل ماڈل میں جو ہے وہ اگنور کی گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ دین ہے جی تھیوری آف ملٹی فیکٹوریل کازیشن۔ اس میں کیا کیا گیا تھا، ملٹی فیکٹوریل کازیشن نام سے ہی ہے کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ ایک ڈیزیز جو ہے وہ اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے ایک سے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ڈیزیز کاز کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے۔ Now it is recognized that a disease is not caused by an organism but also predisposed by many factors contributing to its occurrence، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جو ڈیزیز ہے وہ صرف ایک آرگنزم کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو افیکٹ کریں گے، جس میں اس کی اکرنس کو آ سکتا ہے، اسپیشلی ماڈرن ڈیزیز آف سیویلائزیشن لائک لنگ کینسر وغیرہ، ڈائبٹیز، کرونری ہارٹ ڈیزیز اور مینٹل النس وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے صرف ایک فیکٹر نہیں ہے، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ ڈیزیزز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ان ڈیزیزز پہ افیکٹ کر سکتے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ دیز predisposing factors are social, economic,
کلچرل، جینیٹک، سائیکولوجیکل فیکٹرس ایکسیٹرا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں آ سکتا ہے جی پاورٹی وغیرہ، الٹریسی، اگنورینس اینڈ پور لیونگ کنڈیشنز. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ان کو لیڈ کریں گے. اگر کسی کوئی الٹریٹ ہے یا پور لیونگ کنڈیشنز ہیں یا پاورٹی ہے، وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں لوگ، اور جو ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، ان کو ایجوکیشن ہی نہیں ہے، تو بہت ساری ڈیزیزز جو ہیں پھر اس ٹائم پہ لوگوں کو افیکٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی دس تھیوری آف ملٹی فیکٹوریل کازیشن واز پٹ فورتھ بائی پیٹن کوفر مونک. ٹھیک ہے جی. 1819 ٹو 1901 میں دس تھیوری ڈی ایمفسائز دا جرم تھیوری اور سنگل کاز آئیڈیا. ٹھیک ہے جی. جب ملٹی فیکٹورل کازیشن تھیوری آئی تھی تو اس نے پھر جرم تھیوری جو ہے اس کے آئیڈیا کو ریفیوز کیا تھا، اس کو ڈی ایمفسائز کیا تھا. جرم تھیوری میں ہم نے یہ دیکھا کہ صرف اس کا سنگل جو کازیو آئیڈیا ہے، سنگل ایجنٹ ہے جو کہ وہ ڈیزیز کاز کر رہا ہے. لیکن ملٹی فیکٹوریل میں پھر اسٹڈی کیا گیا کہ اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو لیڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور ملٹی فیکٹوریل کازیشن جو ہے وہ پیٹن کوفر مونک نے دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آئیڈیاز اور یہ تھیریز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس سائنٹسٹ نے، کس ریسرچر نے جو ہے یہ تھیری پیش کی تھی، اور اس نے اس کا مین جو ہے فوکس کن چیزوں پہ تھا. دین ہے جی ایپیڈیمیولوجیکل ٹرائیڈ. ٹھیک ہے جی. ایپیڈیمیولوجیکل ٹرائیڈ میں ہم نے دیکھا، جو ہم نے پریویس ایپیڈیمیولوجیکل لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ایپیڈیمیولوجیکل ٹرائیڈ میں ہوسٹ ہوتا ہے اور انوائرمنٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. سسیپٹیبل ہوسٹ ہے، انوائرمنٹ ہے، ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھیں ایپیڈیمیولوجیکل ٹرائیڈ میں کیا ہے، دا جرم تھیوری آف ڈیزیز ہیز مینی لمیٹیشن. جرم تھیوری جو ہے وہ اس کی بہت ساری لمیٹیشن تھی. فار ایگزامپل it is well known that not everyone exposed to tuberculosis develops tuberculosis. جرم تھیوری میں یہ تھا کہ جو ڈیزیز ہے وہ سنگل ایجنٹ سے کاز ہوتی ہے، اور اس میں ایگزامپل یہ دی گئی تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس سے ایکسپوز تو ہو رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو ٹیوبرکلوسس ہو. ٹھیک ہے جی. The same exposure however in an undernourished or otherwise susceptible person may result in clinical disease. اور اس کا جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ اگر سیم ایکسپوجر ایسے پرسن کو ہو جو کہ انڈر نرش ہے اور وہ سسیپٹیبل پرسن ہے، تو اس میں جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس کے چانسز زیادہ ہیں. تو پھر ایپیڈیمیولوجیکل ٹرائیڈ جو ہے وہ اس میں جو ہے فالو ہوگا. تو سملرلی اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے، سملرلی نوٹ ایوری ون ٹو بیٹا ہیمولیٹک اسٹیپٹوکوکائی develops acute rheumatic environment, which are equally important to determine whether or not disease will occur in the exposed host. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسی طرح اگر بیٹا ہیمولیٹک اسٹیپٹوکوکائی ہے، ہر بندے میں جو ہے وہ acute rheumatic environment جو ہے وہ نہیں کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اسی طرح یہ بتایا گیا کہ دس ڈیمانڈ ڈیڈ اے براڈر کنسیپٹ آف ڈیزیز دیٹ سنتھسائز دا بیسک فیکٹرز آف ایجنٹ، ہوسٹ اینڈ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. تو تین چیزیں جو ہیں ملتی ہیں، یا تو ایجنٹ ہوگا یا ہوسٹ یا انوائرمنٹ، ان کا سائیکل چلتا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے ایپیڈیمیولوجیکل ٹرائیڈ فالو کرتا ہے. اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ایجنٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں یا ہوسٹ کو یا انوائرمنٹ کو. تو پھر اسی طرح ڈیزیز اکرنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ضروری نہیں ہے کہ ایک پرسن کو جو ہے وہ ڈیزیز ہو رہی ہے تو سب پرسنس کو جو کہ اس کے ایکسپوزڈ ہیں ان کو ہو رہی ہے. یہ ایجنٹ، ہوسٹ، انوائرمنٹ، ڈیزیز اور درمیان میں ہے جو ڈیزیز، یہ سائیکل ہے ایپیڈیمیولوجی ٹرائیڈ ہے، جو کہ ہم نے پریویس جو یونٹ ہے ایپیڈیمیولوجی کا اس میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. اچھا جی. دین ہے جی لیزروز تھیریز آف اسٹریس رسپانس. ٹھیک ہے جی. لیزروز جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ اسٹریس اور کوپنگ پہ جو ہے اپنی تھیریز جو ہیں پیش کی تھی. اور وہ کیا کہتا ہے، اکارڈنگ ٹو ہم in the process of coping the individual shapes as well as respond to a demand or stress which can have an impact on the client's resistance to disease. ٹھیک ہے جی. اب اسٹریس جو ہے اور جو ہے اور پرسن کی جو اسٹریس ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب اس کی ڈیمانڈ، یعنی کہ اس کا جو پریشر ہے اس کی کوپنگ ابیلٹی سے جب بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس پہ جو پریشر آ رہا ہے، جو وہ پریشر فیل کر رہا ہے، اور جو ابیلٹی آف کوپنگ جو ہے اس کی اس سے ایکسیڈ کر جائے گا، تو پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسٹریس جو ہے رسپانس آتا ہے.
تو اسی طرح وہ جو ہے پھر جو ہے ڈیزیز جو ہے اگر ایسا پرسن جو کہ اسٹریس زیادہ لیتے ہیں ان میں ڈیزیز کے اکرنس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر جو ہے اگر وہ کوپ اپ کر لیتے ہیں اور اسٹریس جو ہے اس کو جو ہے ریلیو کر لیتے ہیں تو اس کا جو ہے ڈیزیز ریزسٹنس ہے کلائنٹ کا لیول اس پہ پھر جو ہے وہ امپیکٹ شو کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو لازروز نے تھیری میں یہی بتایا گیا تھا کہ اسٹریس رسپانس جو ہے وہ کس طرح سے آتا ہے اور انڈیویجول جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اسٹریس کو جو ہے وہ رسپانس کریں گے اور اس کے ڈیزیز پہ پھر کس طرح سے افیکٹ آئے گا. اگر تو وہ پراپرلی کوپ اپ کر لیتے ہیں تو ڈیزیز کا ریٹ کم ہوگا, اگر نہیں کرتے تو ڈیزیز کا ریٹ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ڈیمانڈ اور اسٹریس جو ہے اس کے امبیلنسز اگر ہو جائے تو پھر اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. سمجھ آ رہی ہے یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ اوکے. ٹھیک ہے. چلیے جی. نیکسٹ ہے جی والس تھیوری آف اسٹریس. ٹھیک ہے جی. آرگن میل اڈیپٹیشن اینڈ ڈیزیز. ٹھیک ہے جی. اب والس نے بھی تھیوری آف اسٹریس جو ہے وہ دی تھی اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ آرگن میل اڈیپٹیشن ہوتی ہے اور پھر جو ہے ڈیزیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. He studied people's response to chronic stressors, like a frustrating job or an unhappy home life. He believed that a person's total life situation profoundly affects a person's susceptibility to disease. ٹھیک ہے جی. اب اس نے یہ بتایا, اس نے بھی اسٹریس پہ جو ہے تھیری پیش کی تھی اور اس نے یہ بتایا تھا کہ جو کرونک اسٹریسرز ہوتے ہیں, اگر کوئی پرسن جو ہے وہ کنٹینیولی اسٹریسفل لائف جو ہے اسپینڈ کر رہا ہے تو اس کی جو ٹوٹل لائف ہے جو ہے وہ اگر وہ میزریبل چینجز سے گزر رہی ہے اور سچویشن ایسی ہے کہ اور سچویشن سے گزر رہا ہے تو اس کی جو ڈیزیز کی سسیپٹیبلٹی ہے پرسن کی وہ انکریز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. وہ اس کو جو ہے ڈیزیز کے چانسز جو ہیں اس میں وہ زیادہ اس میں ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو افیکٹ کریں گی. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن میں فرسٹریٹنگ جاب ہے یا انہیپی ہوم لائف ہے, یا اگر اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھیں تو اگر آپ کوئی ایسے کورس میں انرول ہیں جس میں سے آپ انہیپی ہیں تو وہ بھی آپ کو اور لائف جو ہے وہ پھر ڈسٹرب کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایسی چیزیں جو کہ آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں, یا پیشنٹ جو ہوتے ہیں اگر کسی کی ہیپی میرج لائف نہیں ہے یا کسی کا جو ہے کوئی گولس تھے یا اچیومنٹس تھی جو اس کو پراپرلی نہیں اچیو ہوا ہے تو پھر وہ اسٹریسفل لائف سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور یا کسی کو اکنامیکلی پرابلمز ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کی پرسن کی جو ڈیزیز ریٹ ہے اس پہ افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اس کو انہینس کر رہے ہیں. تو والس نے تھیوری آف اسٹریس ساتھ میں آرگن میل اڈیپٹیشن اور ڈیزیز پہ جو ہے وہ دی تھی. کہ ہومز ہے اینڈ رائز تھیوری آف لائف چینجز اینڈ دا آن سیٹ آف ایلمنٹس. ٹھیک ہے جی. لائف چینجز اب نیم سے ہی شو ہے, اس نے بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسا پرسن جس کی لائف میں جو ہے وہ کنٹینیوسلی چینج رہتا ہے, بہت زیادہ چینجز آتے رہتے ہیں, تو وہ بھی جو ہے اس کی جو ہے آن سیٹ آف ایلنس کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بار بار جو ہے موڈ آف اسٹڈی چینج کرنے کی, کسی نے کس اسکول میں ایڈمیشن لے لیا, کبھی کس نے لے لیا, کبھی کس میں, پیرنٹس ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے سیٹسفیکشن لیول نہیں ہوتا. پھر اسی طرح جاب ہے, کچھ لوگ بار بار جاب کوئٹ کرتے ہیں, نئی نئی جابس کرتے رہتے ہیں منتھ بعد 6 منتھ بعد. ٹھیک ہے جی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے ریلیشن شپس سے جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے ریلیشن شپ چینج کرتے رہتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. تو ایسے لائف چینجز جو کہ اس کی لائف میں کنٹینیو رہتے ہیں اور وہ جو ہے کانسٹنٹ رہتے ہیں، بار بار ہوتے رہتے ہیں چینجز، تو وہ بھی پرسنس کی جو آن سیٹ آف النس ہے اس کو افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. دس ایکسپلورڈ دا ریلیشن شپ بٹوین دا اماؤنٹ آف چینج ان پرسنز لائف اینڈ سبسیکوینٹ النس. They discovered that the higher a person's life change score, the greater is likely that an illness would develop. جتنے زیادہ اس کی لائف میں چینجز زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ اس کی جو ہے لائف کے جو ہے وہ النس جو ہے اس میں زیادہ ڈیولپ ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو ہے ڈفرینٹ قسم کے جو ہے اپنے لائف چینجز جو ہیں اس کو کانسٹنٹ کریں اور بار بار چینج نہ کریں. لیکن یہ تو ڈفرینٹ قسم کی تھیئریز تھی، ڈفرینٹ قسم کے سائنٹسٹ نے، ریسرچرز نے جو ہے پیش کی. انہوں نے ایکچولی کوزیشن کو جو ہے ڈیفائن کیا ہے کہ ڈیزیز کے جو ہے وہ کیا کیا فیکٹرز ہیں، کون کون سے فیکٹرز ہیں اور کس طرح سے وہ ڈیزیز کو افیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں بھی ڈفرینٹ سائنٹسٹ، ڈفرینٹ ریسرچرز نے اپنی اپنی تھیریز جو ہیں وہ دی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی اٹ مینس دا ایوولوشن آف اے ڈیزیز پروسیس ان این انڈیویژل فرام اٹس ارلی اسٹیج ٹو فائنل اسٹیج آف ریکوری آف ڈیتھ in the absence of any intervention such as prevention or treatment. ٹھیک ہے جی. This differs from disease and from person to person. ٹھیک ہے جی. اب اس میں یہ ہے کہ ڈیزیز پروسیس جو ہے وہ انڈیویجول ہوتا ہے، ہر پرسن کو جو ہے وہ انڈیویجلی جو ہے وہ افیکٹ کرے گا، لیکن جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزرے گا اور ارلی اسٹیج سے لے کے فائنل اسٹیج آف ریکوری اور ڈیتھ تک جائے گا. اور اس میں اگر تو انٹرونشن پراپرلی لی گئی ہیں، پریونشن کیا گیا ہے یا ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے تو اس پہ بھی ڈیزیز پروسیس جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اگر تو نہیں کیا جاتا پراپرلی تو پھر اس کے یا تو اگر ٹریٹمنٹ ہے، پریونشن ہے تو ریکوری کی طرف جائے گا، اگر نہیں ہے تو پھر ڈسیبلٹی یا ڈیتھ کو لیڈ کرے گا. اور ڈیزیز جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ ڈفر کرے گی. اس کے علاوہ دا نیچرل ہسٹری آف انفیکشس ڈیزیز اکرز ان ٹو فیسز. ٹھیک ہے جی. ٹو فیسز میں جو ہے نیچرل ہسٹری جو ہے انفیکشس ڈیزیز کی جو ہوتی ہے، ایک تو ہے جی پری پیتھوجینیسس فیز اور دوسرا ہے جی پیتھوجینیسس فیز. ٹھیک ہے جی. تو پری پیتھوجینیسس اینڈ پیتھوجینیسس فیز سے جو ہے ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم 12 بجے ڈسکس کریں گے. یہاں تک اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے، کوئی کوئری ہے آپ لوگوں کو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.